بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے کی غرض سے آئی تھی۔ ڈاکٹر مجھے چیک کر رہی تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اچانک ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد میرے پورے وجود پر جیسے قیامت آ گری تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تم ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر میں ایک اور چیز کا فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ اب مجھے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ میں مزید کوئی اذیت نہیں کاٹ سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا، کلینک سے نکلی اور گو مگو کی کیفیت میں گھر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، ایک کونے میں جا کر گھنٹوں ماضی کے جھمیلوں میں الجھی زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ آج میں جس مقام پر تھی نہ جانے کون اس کی وجہ تھی، مگر جو بھی تھا اب میں اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے 5 بہنوں کی اکیلی کفالت کرنے والی تھی۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے گزر جانے کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر کے حالات سنوار سکوں، مگر میری تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتیں۔ کئی بار دل نے کہا کوئی ایسی راہ اپنائی جائے کہ اپنی عزت کے بدلے 4 پیسے ہی مل جائیں، مگر پھر قدم اس راہ پر چلنے سے بھی کتراتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ اللہ کر کے میری ایک آفس میں نوکری ہو گئی۔ میرا باس بہت اچھا تھا، مگر مجھ پر بہت عنایتیں کرنے لگا تھا۔ میرے دل میں کئی بار اس کی نیت کو لے کر شک پیدا ہوتا، مگر پھر ایک روز اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی جب اس نے میرے گھر والوں سے میرا ہاتھ مانگا۔ اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس حسن کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر کوئی اس طرح سے میرا اسیر ہو جائے گا، اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میرے باس یعنی عثمان کو میری ماں نے ہاں کہہ دیا۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر ہم دونوں کی منگنی پکی کروا دی گئی۔ ہماری شادی بھی منگنی کے کچھ ہی دن بعد ہونا تھی، مگر نکاح سے قبل ایک روز عثمان نے مجھے فون کیا، کہا کہ تم سے مجھے اکیلے میں ملنا ہے۔ میرے دل میں ذرا سا کھٹکا ہوا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جو اتنی جلدی مل کر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے، مگر ان کی پیار بھری باتوں اور خلوص نے مجھے ان کی بات ماننے پر راضی کر لیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئی، مگر وہاں جاتے ہی انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میں لاجواب ہو گئی، مگر میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ میرے سبھی گھر والوں کی کفالت کو تیار تھے۔ وہ ان سب کے تمام اخراجات اٹھانے پر نہ صرف رضامند تھے، بلکہ وہ انہیں بہترین طرز زندگی بھی فراہم کرنے کو تیار تھے۔ مجھے اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، سو میں خاموشی سے ان کی ہر بات پر رضامند ہو گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر تو چلی گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ایک ایسی الجھن میں پھنس گیا تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ اور پھر وقت بڑی خاموشی سے گزرنے لگا۔ میرے اندر وہ رونق ختم ہو گئی تھی جو اس رشتے کے متعلق سننے کے بعد میرے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اب میں وہ علیزہ نہیں رہی تھی جو کچھ دن پہلے تھی۔ نکاح کے ساتھ ہی میرے گھر والوں کو بہترین رہائش، گاڑی اور نوکر چاکر ہر چیز فراہم کر دی گئی۔ ساتھ ہی ان کے لیے ایک بہترین ماہانہ خرچے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنا آپ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے خود کو بیچ دیا ہو، مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے گھر والے ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ جب میری اس گھر میں شادی ہوئی تو عثمان کی ماں کا چہرہ اتنا خوش نہیں تھا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ عثمان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ رات کے وقت جب میں کھانا بنا کر لوٹی
تو کھانے میں نمک بہت تیز ہو گیا تھا۔ عثمان بی پی کا مریض تھا۔ اس نے اس چھوٹی سی بات پر مجھے ذلیل کر کے میرے گھر بھیج دیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، اور جب انہیں میری حالت کا علم ہوا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئیں۔ بولی، کچھ عقل سے کام لو، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں اس حالت میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر میں ضد کی پکی تھی، سو میں کسی طرح بھی واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ اتنی تذلیل کے بعد کون لڑکی واپس جا سکتی ہے؟ اور پھر میں بھی جانتی تھی کہ اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والوں کی ساری خوشیاں چھن جائیں گی۔ اس کے بعد عثمان بھی کئی بار میرے پیچھے آیا تاکہ مجھے منا سکے، مگر میں نے ایک ہی ضد ٹھان رکھی تھی کہ میں کسی صورت بھی واپس نہیں جا سکتی۔ میرے گھر والے ہر وقت میری تذلیل کرتے اور کہتے، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا ہے، پھر بھی تم اس کی ناقدری کرتی ہو۔ مگر کاش میرے گھر والے سمجھ پاتے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ پیدائش کا دن قریب آ گیا، اور پھر 9 مہینے کا طویل سفر گزر گیا۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر پہنچ گئی۔ پیدائش کے فوراً بعد جب مجھے ہوش آیا تو عثمان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں زاروں قطار بہنے لگیں، اور تبھی ڈاکٹر نے مجھے آ کر میرا بچہ تھمایا۔ اللہ نے ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، مگر ابھی میں نے اسے صحیح طرح سے اپنی باہوں میں نہیں بھرا تھا کہ عثمان نے اسے میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ میری برستی آنکھوں کی پرواہ کیے بنا وہ گھر سے نکل گیا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے آ کر سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ وہ تمہاری بیٹی کیوں لے گیا ہے۔ ان کے اس سوال میں چلانے لگی، بولی کہ بیٹیوں کو پالنا کس قدر مشکل ہے آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اسی لیے میں نے اسے باپ کے حوالے کر دیا ہے۔ میرا انداز اتنا کرخ تھا کہ گھر والے اس جواب سے لاجواب ہو گئے۔ میں وہیں لیٹی خاموشی سے ماتم مناتی رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کو وقت سے پہلے رخصت کر دیا تھا، مگر میرے اندر سکون ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب میں نے سکون کی زندگی گزاری ہو۔ میری بیٹی ایک ایسے شخص کے پاس تھی جس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اب میری حالت کسی پاگل سے کم نہیں تھی، مگر میری قسمت میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، سو اللہ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز جب میں اپنی اس حالت سے تنگ آ گئی تو مجبوراً اپنی ماں کو ساری حقیقت سنا دی۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گئی، ان کے قدموں میں گر گئی۔ اماں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں نہ جانے اس کا کفارہ کیسے ادا کروں گی۔ اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میری سب سے اچھی بیٹی ہے۔ تب میں نے اماں سے کہا کہ عثمان نے مجھ سے صرف اولاد کے حصول کے لیے شادی کی تھی۔ وہ تو پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج کروایا، مگر آج تک کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے گھر والے اور اس کے خاندان کے لوگ اسے باندھ سمجھتے ہیں۔ بس اس نے اپنی مردانگی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی، اور پھر اس روز جب عثمان مجھ سے منگنی کے بعد ملنے آیا تھا تو اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ مجھ سے اسی صورت میں شادی کرے گا اگر میں پیٹ میں بچہ آتے ہی اسے چھوڑ کر کسی بھی بہانے سے یہاں چلی آؤں، اور ہر کسی کے سامنے یہی ظاہر کروں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی، اور پھر اگر میری بیٹی ہو تو بیٹی بھی اس کے حوالے کر دوں، لیکن مجھے دوبارہ اسی کے ساتھ رہنا ہوگا اور اسے بیٹا دینا ہوگا، مگر میرا اپنی کسی اولاد پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے بدلے وہ مجھے ساری آسائشیں دے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں ماں کی گود میں سر رکھ کر بلکنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے کہا، اماں، میں نے تو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا۔ تبھی اچانک میری ماں نے ایک ایسی انوکھی بات کہی جو شاید کوئی ماں نہیں کہہ سکتی، اماں نے بھی تو مجھے بیچ دیا تھا۔ اماں بولی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تیری 5 بہنیں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں، پھر تو کیوں اس طرح رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ اس وقت مجھے اپنی ماں سے زیادہ کوئی شخص خود غرض نہیں لگا۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ گئی۔ ماں تو بیٹیوں کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، مگر میری ماں نے مجھے سہارا بننے سے پہلے ہی بے سہارا کر دیا۔ میں کسی کٹ پتلی کی طرح اپنے نامراد شوہر کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر
उस अज़ियतनाक ज़िंदगी में लौट गई। मेरा जी चाहता कि मैं अपनी बच्ची को उठाकर प्यार करूं, मगर मेरी सौतन मुझे उसके पास भी फटकने न देती। वो तो मुझे ऐसी कटीली निगाहों से देखती जैसे मुझे अभी खा जाएगी। वक्त गुजरने लगा। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। मेरी सौतन मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मुझे मालूम हुआ था कि मेरे जाने के बाद उसने मेरे कमरे की हर चीज़ बदल डाली थी। बेड की चादर से लेकर पर्दों तक हर शय से मेरा नक्श मिटा दिया था। अब एक मर्तबा फिर से मैं वापस अपने मायके नाराज़गी के बहाने से लौट आई। वक्त गुजरता गया। पूरे 4 माह के बाद जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं उम्मीद से हूँ इस बार बेटे की माँ बनूंगी। अब मुझे अपनी बेटी की तरह इस बेटे को भी मुसीबत में नहीं डालना था। सो मैंने एक हतमी फैसला कर लिया। कुछ माह गुजरने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही डिलीवरी का वक्त करीब आया, एक रात मैंने अपने पास पड़े कुछ पैसे उठाए और सबको सोता पाकर घर से निकल गई। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा चल सकूं या उस अंधेरी रात में दर दर की ठोकरें खाऊं। हमारे घर के पास ही मेन रोड गुजरती थी। मैंने वहां से एक टैक्सी पकड़ी और शहर के दरमियाने से होटल में जा पहुंची। फिर चंद ही दिनों में अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाज दिया। इस होटल के साथ ही अस्पताल था जहां पर मेरी डिलीवरी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया, मेरी तबीयत बहाल हुई। मैंने अपने फ़ोन से शौहर को बता दिया कि आज मैं तुम्हारे बेटे की माँ बन गई हूँ, मगर मैं मज़ीद अपने बच्चों को किसी भी ऐसे इंसान के पास नहीं रहने दूंगी जिसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम कभी अपने बेटे की शक्ल देख सको तो मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इसे किसी यतीम खाने में डालकर खुदकुशी कर लूंगी। तुम कभी अपने बेटे के पास नहीं पहुंच पाओगे। इसके साथ ही मैंने उसे पता दे दिया कि मुझे मेरी बेटी यहाँ पर दे जाना, मगर मेरे दिल में ये वसवसा भी उठता कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। मैं खामोशी से अपने बेटे को अपने सीने से लगाए अस्पताल में अपना वक्त गुजारने लगी और फिर वापस होटल आ गई। मुकर्ररा वक्त पर मैं उस जगह पहुंच गई थी जो मैंने उस्मान को बताई थी, मगर वहां जाते ही मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर उस्मान मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी माँ यानी मेरी सास मौजूद थी और बड़े ही दिल गिरफ्ता चेहरे के साथ मेरी जानिब देख रही थी। मेरे पास आते ही बोली, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तू किस कर्ब से गुजर रही है। मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ। मुझे तो उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बेटा इतना संगदिल था तो माँ इतनी नरम दिल कैसे थी। इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ और मेरा वादा है कि तुम्हें तुम्हारे तमाम जायज़ हुकूक मिलेंगे। मुझे उनकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैं कैसे मान लूँ कि आप जो कह रही हैं सच है। तब उनकी आंखों से एक खामोश आंसू का कतरा ज़मीन पर जा गिरा। वो बोली, मेरी बच्ची, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ है, मगर मेरी ज़िंदगी में सुकून उस वक्त आया जब मेरी सौतन मर गई और मुझे इस घर की इज्जत बनने का रुतबा मिला। ये कहते हुए वो रोने लगी। बोली, मुझे कोई मेरा मकाम देने को तैयार नहीं था, मगर मैं तुझे तेरा मकाम दिलवाऊंगी। उनके आंसू ने मुझे ढेरों अपनायत और सच्चाई दी, सो मैं उनके साथ चलने को तैयार हो गई। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस रोज़ उस्मान ने जब मुझसे बात की थी तो इन्होंने सारी बात सुन ली थी और फिर वो एड्रेस वाली पर्ची किसी तरह निकालने में कामयाब हो गई और मुझसे मिलने यहाँ पहुँच आए। खैर, हम लोग जैसे ही घर में दाखिल हुए, वहाँ पर मेरी सौकन मुझे देखकर आग बगोला हो गई। मेरे शौहर के चेहरे के तो रंग उड़ गए। सास ने घर के अंदर जाते ही कह दिया कि अब ये इस घर की इज्जत है, इसने हमें वारिस दिया है, सो हम कैसे इसको इस तरह दरबदर के धक्के खाने पर मजबूर कर दें। अब ये नहीं हो सकता। मेरे शौहर मेरी सास की बातें सुनकर खासे शर्मिंदा से हो रहे थे, मगर मेरी सौतन ने इतना वावेला मचा दिया था कि मुझे यहाँ आने पर पछतावा हो रहा था। बहरहाल जैसे तैसे करके मैं इस घर में रहने लगी, मगर मेरी सौतन को मैं एक आंख नहीं भाती थी। वो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई न कोई नया जाल बिछाने में मसरूफ रहती थी। मेरी सास हर वक्त मेरा ख्याल रखती
ان میں مجھے اپنی ماں کا عکس نظر آتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ساس کا پیار پانے کے بعد دوبارہ کبھی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اپنے گھر والوں سے میں ویسے بھی قطع تعلق اختیار کر چکی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت تھی۔ اب میرے لیے یہی گھر سب سے اہم تھا۔ اسی گھر کے لوگوں کے دلوں میں مجھے اپنی جگہ بنانا تھی۔ میری سوتن جو مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی، اس کی محبت پانے کے لیے میں نے کئی بار کوشش کی، مگر میں ہر بار ناکام ہو گئی۔ میرا شوہر آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا چلا گیا، اور یہ بات سمینہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اکثر رات کو وہ کسی نہ کسی بیماری کا بہانہ بنا کر عثمان کو اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ پھر ایک روز میں نے سب کے سامنے عثمان سے کہہ دیا کہ میں 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سو جاؤں گی، آپ آرام سے دوسرے کمرے میں سو جایا کریں۔ میری بات سن کر میری سوکن کے چہرے کے تیور ذرا بدلے۔ شاید وہ مجھ سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا کہ جیسے ہی وہ سو جاتی، عثمان میرے کمرے میں آ جاتا۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، مگر میری سوکن نے مجھے ابھی تک دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر کسی اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ میں اس کے جذبات کو شاید کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں ایک ماں تھی اور وہ ایک ایسی عورت تھی جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے چپ سی لگ گئی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا، علیزہ ہی اس گھر کی اصل مالکن ہے، کیونکہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، سو یہ اس کی اولاد ہے اور وہی اس گھر کے وارث ہیں۔ یہ باتیں سمینہ کو اندر ہی اندر کھاتی جا رہی تھیں، اور اسے اپنا آپ بے مول لگنے لگا۔ ان دنوں میں تیسری مرتبہ ماں بننے والی تھی۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا، وہ بالکل بکھر گئی تھی۔ اس کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے بیٹے کی نعمت سے نوازنے والا ہے، مگر ہمارے گھر میں جیسے کوئی چاند اترنے والا تھا۔ عثمان بے حد خوش تھے۔ اس بار پورے 9 ماہ وہ میرے ساتھ رہے۔ وہ اپنا مکمل وقت مجھے دیتے تھے، مگر جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد مجھے گھر لے کر گئے۔ میں نے وہ بچہ سمینہ کی گود میں ڈال دیا۔ اسے کہا کہ اب یہ تمہارا ہی ہے۔ اسے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ علیزہ کی اولاد ہے، بلکہ اب یہ ہمیشہ سمینہ کی اولاد کے نام سے پکارا جائے گا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک دم اٹھ کر وہ میرے سینے سے لگ گئی اور بولی، میں بھی اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اپنے اندر کے دکھ سمیٹے بیٹھی تھیں، جسے سینے سے لگاتے ہی انہوں نے باہر نکال پھینکا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کی طرح رہنے لگیں۔ اب میرا بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، سمینہ کا ایک بیٹا ہے۔ ہم سب ایک گھر میں انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دونوں سوکنے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں میں ایک بہنوں سے بھی بڑھ کر رشتہ ہے۔ میرا شوہر اپنے کیے پر شرمندہ تو ضرور ہے، مگر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔